جب تک وہ چومتا رہا کھڑے رہے. وَبِشْرٌ لَا يَدْفَعُهُ عَنْ نَفْسِهِ, وہ شرابی چومتا جاتا تھا. فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ يُقَبِّلُهُ, اور آپ ہٹاتے نہیں تھے, کھڑے رہے. فَلَمَّا وَلَّى تَغَرْغَرَتْ عَيْنَاهُ, جب وہ شرابی چوم چوم کے ہٹ گیا تو بشر الحافی کی آنکھوں میں آنسو تھے. بتاتا ہوں کہ یہ درجے کیسے ملتے ہیں, کس کردار سے ملتے ہیں. آنکھیں ڈبڈبا گئی, آنسو سے بھر گئی, رو رہے تھے. وقال رجل احب رجل على خیر توہمہ فیہ لعل المحب نجا والمحبوب لا یدرا ما حالہ. رو رہے تھے اور فرمانے لگے وہ شرابی تھا, اس نے میرے بارے میں اچھا گمان کر لیا, اس کے دل میں اچھا خیال آ گیا کہ میں ایک اچھا آدمی ہوں. بس اچھے گمان پر اس نے مجھ سے محبت کی, تو شاید وہ محبت کرنے والا اچھے گمان کی وجہ سے بخشا جائے, اور جس سے محبت کی اسے معلوم نہیں کہ میرا اپنا حال کیا ہوگا. شاید وہ اس محبت کے سبب بخشا جائے جو اس نے مجھ سے کی, نیک گمان کے سبب, اور مجھے اپنا معلوم نہیں کہ میرا حال کیا ہوگا. اور پوری عمر آپ نے فرمایا انظر خبزک من این ہوا ولا تعرض لحمک للنار, جب کھانا کھا, تیرے سامنے کھانا آئے تو دیکھ کہ یہ روٹی کہاں سے آئی ہے, حلال کے ذریعے سے آئی. اگر حلال کے ذریعے سے تیرا کھانا نہیں آیا تو تو اپنے جسم کو دوزخ کی آگ کے لیے تیار کر رہا ہے, دوزخ کی آگ کے لیے تیار کر رہا ہے. اور پھر آپ نے فرمایا تین اعمال, کسی نے کہا کہ ہمیں کوئی نصیحت کر دے تاکہ ہم اس راہ پہ چل پڑے جس راہ پہ آپ چل رہے ہیں. فرمایا اشد الاعمال ثلاثہ, لوگوں کرنے کے عمل تین ہیں شدید طبیعتوں پر, مگر یہ تین عمل کرو. الجود فی القلہ والورع فی الخلوہ وکلمۃ الحق عند من یخاف, عند من یخاف. فرمایا جس کم ملے, وسائل تھوڑے ہوں, دستیابی کم ہو, تو اس میں بھی سخاوت میں کمی نہ آئے. وسائل تھوڑے ہوں, کم ملے, مگر سخاوت زیادہ رہے, تو بندہ جو اپنے ہاتھ میں بھی سخی ہے اور قلب اور باطن نفس میں بھی سخی ہے. ایک تو قلت کے حال میں بھی جود و سخا کو نہ چھوڑو. دوسرا لوگوں کے سامنے, دنیا کی نگاہوں کے سامنے زہد اور ورع اور تقویٰ ہر کوئی کر لیتا ہے. فرمایا نہیں, جب تنہا ہو, بندوں کی آنکھ نہ دیکھ رہی ہو, اس تنہائی میں بھی زہد اور ورع کو قائم رکھنا, ورع اور تقویٰ کو قائم رکھنا. اور جس سے ڈر ہے کہ وہ آپ کو نقصان پہنچا دے گا, اس کے سامنے بھی کلمہ حق کہنا. فرمایا تین چیزیں اگر کر لو تو انسان کے کردار کو اللہ کی راہ پہ ڈال دیتی. آپ سے پوچھا گیا وصال کے بعد خواب میں کسی کو ملے اور آپ سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا بہت لوگوں کو. فرمایا غفر علی وَلِكُلٍ مَنْ شَيَّعَ جَنَازَتِي اَوْ أَحَبَّنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. امام مناوی نے بیان کیا کیا معاملہ کیا. فرمایا اللہ نے مجھے بخش دیا اور ہر اس شخص کو بخش دیا جو میرے جنازے میں شریک ہوا, اور ہر اس شخص کو بخش دیا جس نے مجھ سے محبت کی, جس نے مجھ سے محبت کی. اب محبت کا مطلب یہ ہے کہ جب محبت ہو جائے کسی سے تو پھر اسی کے طور طریقے اپنا لیے جاتے ہیں, اسی کے طور طریقے اپنا لیے جاتے ہیں, ورنہ محبت جھوٹی ہوتی ہے. اور پھر
یہی وجہ ہے میں نے اس رات بیان کیا تھا کہ عمل زندگی کا یہ تھا کہ امام احمد بن حنبل کی خدمت میں بات ختم کرنے کی طرف لا رہا ہوں. جب ایک خاتون آئی، یہ میں دہرا رہا ہوں اس رات کی بات، ایک پردہ پوش خاتون آئی اور اس نے آ کے ایک سوال پوچھا کہ اے امام احمد بن حنبل، میں سوت کاٹتی ہوں، گھر کی چھت پر اپنے دیے پر تھوڑی روشنی ہوتی ہے، کبھی کبھی شاہی جلوس گزرتے ہیں، بادشاہ سلامت گزرتے ہیں، خلفاء اور امراء گلیوں سے، تو بڑی بڑی روشنیاں اونچی ہوتی ہیں، تو دیر تک گزرتے رہتے ہیں، تو ان روشنیوں میں سوت زیادہ کاٹا جاتا ہے تیزی سے، چونکہ دیے کی لو تھوڑی ہوتی ہے. تو کیا اس وقت جو سوت کاٹتی ہوں وہ بیچ کر کھاؤں تو میرے لیے حلال ہے؟ چونکہ وہ میرا ذریعہ ہے، تو بادشاہوں کی روشنی میں کاٹا ہوا سوت وہ حلال رزق ہے میرے لیے اگر بیچوں؟ امام احمد بن حنبل نے جب یہ بات سنی تو لرز گئے، رو پڑے، کھڑے ہو گئے، فرمانے لگا کہ خاتون مسئلہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہ بتا کہ تو ہے کون؟ ورع کا یہ عالم، تقویٰ کا یہ عالم، پرہیزگاری کا یہ عالم، عقل حلال کا یہ عالم، تو ہے کون؟ یہ سوال کون کر سکتا ہے؟ امام احمد بن حنبل ہچکی، کھڑے ہو گئے، پوچھا کون ہے؟ اس خاتون نے جواب دیا میں بشر الحافی کی بہن ہوں. امام احمد بن حنبل کی ہچکی بند گئی، فرمانے لگے خدا کی قسم یہ سوال بشر الحافی کی کوئی بہن ہی کر سکتی، اور کوئی نہیں کر سکتا. زندگی لوگوں زہد اور ورع کا نمونہ بنا لو. اگر آپ کی زندگی میں یہ انقلاب نہیں آتا تو رفاقتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس مشن سے منسلک ہونا، رفاقت رکھنا، سنگت رکھنا، اعتکاف میں آنا، یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ زندگی میں تبدیلی آئے. اور تبدیلی کی بنیادی بات اللہ والوں کی راہ چلو اور ان کی طرز زندگی کو اپناؤ. حرص اور لالچ دنیا کی لعنت سے دلوں کو پاک کر لو. اللہ کا خوف، اس کی خشیت، دنیا سے بے رغبتی، زہد، ورع، تقویٰ، رزق حلال، اخلاق میں پیار، محبت، دوست اور دشمن ہر ایک پر لطف و شفقت، یہ طور طریقے زندگی کے اپناؤ، یہ طور طریقے زندگی کے اپنائیے. جب زندگی میں یہ زہد، یہ ورع، یہ تقویٰ، یہ خشیت، یہ محبت الہی، یہ دل کی دنیا سے بے رغبتی اور شہوات اور طلبات اور رغبات نفس سے دل کا پاک ہونا، جب یہ کیفیتیں دل میں تھوڑی تھوڑی بڑھتے 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 آ جائیں گی، یہی کیفیت بندے کو مولا کا دوست بناتی ہے. اس کا نام ولایت ہے. ولایت نہ کسی شکل و صورت کا نام ہے، نہ کسی جبہ و دستار کا نام ہے، نہ کسی جبہ و کبہ کا نام ہے، نہ کسی ورد و وظیفہ کا نام ہے، نہ کسی تسبیح کا نام ہے. ولایت تو خود سپردگی ہے، اللہ سے وہ دوستی اختیار کرنی کہ جو رب چاہے بندہ وہ چاہے. بس جو اللہ چاہے آپ کا دل وہ چاہے، اور جو اللہ نہ چاہے وہ سب کچھ دل سے نکال دیا جائے. جب یہ کیفیت بندے کی آ جاتی، جب یہ کیفیت آ جاتی ہے، اللہ بندے کو اپنا دوست بنا لیتا ہے. اور بندہ اللہ کا دوست بن جائے تو انسان ہے، حیوان بھی اس کا ادب کرتے، حیوان بھی ادب کرتے. آج تو انسانوں کو شعور نہیں رہا اللہ والوں کا. حافی بات آخری جس پہ ختم کر رہا ہوں، ان کو کہتے اس لیے ہیں کہ جب انہوں نے توبہ کی تھی، برے حال میں تھے، پہلے برے حال تھے، اس حال میں آ رہے تھے، مستی میں، نشے کے حال میں. رستے میں کاغذ کا ٹکڑا پڑا دیکھا، اس پر اللہ کا نام لکھا تھا.
اٹھا کر اللہ کا نام اس کو صاف کیا، خوشبو لگائی، عطر لگائی تو اوپر ادب کے ساتھ رکھ دیا۔ رات کو آقا علیہ السلام کی زیارت ہوئی، آقا نے فرمایا بشر الحافی، اللہ نے خوشخبری بھیجی ہے، تو نے میرے نام کا ادب کیا ہے، ہم تیرے ادب کو ہر دل میں رکھ دیں گے۔ ایک اسم الہی کے ادب نے بشر الحافی کا حال بدل دیا۔ توبہ کر لی، جب توبہ کی ننگے پاؤں تھے، وہ جو عمل ہوا باعث توبہ، ننگے پاؤں تھے، بس توبہ کا لمحہ زندگی پر اتنا عزیز رہا کہ پھر مرتے دم تک جوتا نہیں پہنا۔